ہر خوشی میں غم میں آپ کو بلائیں گے، العجل پکارتے رہیں گے بار بار، آئیے بارہویں حیدر کرار، العجل 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 بارہویں علی، العجل 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 بارہویں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسپیشل پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 15 شعبان کے بارے میں، جس کے دن اور رات دونوں بڑے بابرکت اور بافضیلت ہیں، جس کی رات شب برات کہلاتی ہے، جو قدر کی رات کے بعد افضل ترین رات ہے۔ اس رات میں خدا بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی بابرکت رات میں خدا نے انسانیت کو عظیم تحفہ عطا کیا، جس کے آنے کی خبر ہر نبی نے اپنے زمانے میں دی، اور چاروں آسمانی کتابوں میں جس کا ذکر کیا گیا، جس کے آنے کا مقصد ظلم کا خاتمہ، انصاف کا نظام اور انسانیت کی نجات ہے۔ 15 شعبان 255 ہجری کی وہ رات کی جس کی سحر میں خدا نے سامرہ میں آنے والے اپنے حبیب کے ہم نام آخری محمد حجت خدا بقیت اللہ امام زمانہ حضرت محمد بن حسن یعنی مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو آغوش جناب نرجس بنت یوشا میں بھیجا، جو قیصر روم کی پوتی اور عظیم المرتبت خاتون تھیں۔ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ آج اسی ہستی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، جس کے انتظار میں انبیاء نے دعائیں کی۔ جس وقت حجت آخر کی ولادت ہوئی، اس وقت کے منظر کو بیان کرتی ہوئی جناب حکیمہ، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھیں، فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات وقت سحر میری آنکھوں کے سامنے پردے حائل ہو گئے، اور جب پردے ہٹے تو میں نے دیکھا کہ نور میں غرق ایک چاند سا بچہ سجدے کے عالم میں تھا اور اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المومنین۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک امام کی امامت کی گواہی دی اور فرمایا، خدایا میرے وعدے کو پورا کر اور میرے کام کو اتمام کو پہنچا، میرے قدم کو ثبات و استواری عطا کر اور میرے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ 15 شعبان فقط ایک تاریخ نہیں بلکہ ظلم کے مقابلے میں عدل کا اعلان ہے، جبر کے نظام کے سامنے حق کی حکومت کا وعدہ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں اترنے والے اس نور کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر ایک دن بھی باقی رہ جائے تو خدا اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص قیام کرے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تمام پیشنگوئیوں کی وجہ سے حکومت کو یہ خوف تھا کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ نے بتایا ہے، جو ظلم سے بھری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، وہ آ نہ جائے۔ اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر بنی عباس کی طرف سے سخت نگرانی رہتی تھی، کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، کبھی قید خانوں میں اور کبھی گھر میں نظر بند کر دیا جاتا۔ مگر اللہ نے جس طرح فرعون سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اپنی آخری حجت کی بھی حفاظت فرمائی۔ بحکم خدا آنے والا دنیا میں آ بھی گیا اور خاص لوگوں تک خبر بھی پہنچ گئی، اور وقت ضرورت کچھ اصحاب امام سے رابطے میں بھی رہے، جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے۔ امام زمانہ کی غیبت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ کی پہلی غیبت غیبت صغریٰ، جو 260 ہجری سے 329 ہجری تک رہی۔ اس دور میں امام علیہ السلام نواب اربع کے ذریعے امت سے رابطے میں رہتے تھے، جن میں عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین ابن رو اور علی ابن محمد سمری ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے چوتھے نائب کی وفات کے بعد 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا، اور اب تک غیبت کبریٰ کا ہی زمانہ چل رہا ہے۔ آپ کا ظہور اور قیام اس دور کے اختتام کے بعد خدا کے حکم سے ہوگا۔ امام علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا یہ صرف خدا جانتا ہے۔
معصومین علیہ السلام سے وارد روایت میں ملتا ہے کہ ظہور کا وقت صرف خدا کو معلوم ہے، اور جو کوئی اس سلسلے میں وقت معین کرے وہ جھوٹا ہے۔ مگر ہاں، احادیث و روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا قیام اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اب اس سخت دور میں جس میں وقت کا امام نگاہوں سے اوجھل ہے اور یہ معلوم ہے کہ ظہور ہونا ہے، تو ایسے میں انتظار کرنے والوں کی کچھ ذمہ داریاں تو ضرور ہوں گی، جسے جاننا ہر منتظر کی ذمہ داری ہے، جس میں پہلی ذمہ داری امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو غیبت میں ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، ان کا مقصد، ان کا کردار اور ان کی ولایت کو سمجھنا۔ غیبت آزمائش کا زمانہ ہے، لہٰذا حرام سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، واجبات کی پابندی کرنا اور نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا امام زمانہ کی طرف پہلا قدم ہے۔ مراجع اور فقہا کی پیروی کرنا اور ہر وقت امام علیہ السلام کے ظہور کی دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ دعا فقط الفاظ نہیں، عہد ہے کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ ہیں۔ اپنے نفس کی اصلاح کرنا، کیونکہ جو شخص خود گناہوں میں ڈوبا ہو وہ امام علیہ السلام کا مددگار نہیں ہو سکتا، لہٰذا اپنے اخلاق، کردار اور رویے کو بہتر بنانا، یہی حقیقی انتظار ہے۔ انتظار کا مطلب خاموش بیٹھنا نہیں، بلکہ ایسا انسان بننا کہ اگر آج امام ظہور فرمائیں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا ہو۔ آج بھی 15 شعبان دنیا کو یہی یاد دلاتی ہے کہ امید ابھی زندہ ہے، انصاف آنے والا ہے اور ظلم کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ ہم آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے مبارک موقع پر بس یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو امام علیہ السلام کا سچا منتظر بنا دے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔